دوستو السلام علیکم۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ پچھلی ویڈیو میں نے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے سندھ حکومت اپنی میڈیکل کونسل سندھ میڈیکل کونسل بنانے کی راہ کی طرف چل پڑی ہے اور ضرور بنائے گی۔ اور اب ایک اخباری خبر کے مطابق یہ پیشین گوئی سچ ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ سندھ حکومت نے سندھ میڈیکل کونسل کے قانون کا ڈرافٹ تیار کر لیا اور وہ عن قریب اس پروسیس پر عمل کرنے والے ہیں۔ پاکستان میڈیکل کمیشن چونکہ ریپریزنٹیٹیو باڈی نہیں ہے، تو اسی لیے وفاقی حکومت کے پاس اب بھی ٹائم ہے کہ وہ سندھ حکومت سے مذاکرات کرے اور پاکستان میڈیکل کمیشن کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے جو سندھ حکومت چاہ رہی ہے، بلوچستان حکومت بھی یہی چاہ رہی ہے، اس پر عمل کرے اور اس کا کرائٹیریا ریڈیوس کر دے۔ یہ گریجولی چیزیں ہوتی ہیں، اوور نائٹ نہیں ہوتی۔ بہرحال اب آتے ہیں ایم ڈی کیٹ کی فیٹ کی طرف، بلکہ اس سے پہلے بھی اس سے جڑی ایک بڑی خبر ہے، پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اور وہ ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے اخبار میں اشتہار، جو ان کی اپنی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اور پیپرا کی بھی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ وہ اشتہار کی ہیڈنگ کیا ہے؟ پروکیورمنٹ آف کمپیوٹر بیسڈ ایگزامینیشن سروسز انکلوڈنگ آپریشنل سسٹم فار پاکستان میڈیکل کمیشن۔ تو میرے مخاطب کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ یہ اشتہار دیکھیں اور اس سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ یہ کس چیز کے بارے میں اشتہار ہے۔ ٹینڈر ڈاکومنٹ کمپیٹیٹیو لوگ لیتے ہیں، لیکن اشتہار دیکھ کے ہی لوگ آتے ہیں، تبھی ٹینڈر خریدتے ہیں۔ ٹینڈر ڈاکومنٹ میری دسترس میں نہیں ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کیا ڈیٹیلز دی گئی ہیں، لیکن یہ اتنا مشکوک اور ڈوبیس قسم کا اشتہار ہے کہ جس میں یہ نہیں پوچھا گیا کہ کمپنی کا کوئی ایکسپیرینس بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، جس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کمپنی کی مالی حالت کیا ہوگی، کیونکہ یہ کاسٹ ملینز نہیں بلکہ بلینز میں جائے گی، جو کہ انہوں نے پیچھے ان کے ساتھ کیا تھا کہ 2 لاکھ بچوں سے 6 لاکھ روپیہ لینا اور 15 سال کے لیے لینا، تو اب بتائیں کتنے بلینز کا پروجیکٹ ہوگا۔ اور ابھی بھی یہ نہیں ہے کہ جی وہ کتنی عرصے کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ ایم ڈی کیٹ کے لیے ہے، نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن کے لیے ہے، یا کسی ایکولنس ایگزامینیشن کے لیے ہے۔ تو آپ کیسے اسیس کریں گے کہ کون اپلائی کرے گا کون نہیں کرے گا؟ اور تیسری چیز، ابھی تک پاکستان میڈیکل کمیشن کی ویب سائٹ پہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ انہوں نے پچھلی کمپنی سے معاہدہ منسوخ کر دیا۔ ہاں، البتہ اتنی خبر ضرور ہے اور مصدقہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم نے کمپنی کے ساتھ معاہدہ منسوخ کر دیا، جبکہ کمپنی کے ذرائع بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹے ملازمین کو پتہ نہ ہو اور مالکان سے طے ہو گیا ہو کہ یہ کور اپ سٹوری ہے، اور چونکہ نیب بھی ایکٹیو ہے اور ہائی کورٹ میں بھی ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے ہم یہ فارمیلٹی کمپلیٹ کر دیتے ہیں، دے آپ کو ہی دیں گے، کیونکہ اس طرح کا اشتہار اسی وجہ سے ہی دیا جا سکتا ہے کہ جب آپ کے ارادے کچھ اور ہوں۔ پی ایم سی کو پتہ چل چکا ہے کہ نیب اس معاملے میں پروب کر رہی ہے، اس لیے جو کمی
ٹیکس نمبر کی اور اس کی تھی، لیکن جو چیزیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پھر ان کے گلے میں فٹ ہو جائیں گی. جب آپ نے کوئی چیز کلیئر ہی نہیں کی، معاہدے کی منسوخی کا اپنی ویب سائٹ پہ اعلان ہی نہیں کیا، ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو دیکھیں گے. تو یہ تو سم تھنگ فشی ان اٹ. بہرحال جب تک اس کی کوئی فائنل نہیں ہوتا، یا ہائی کورٹ میں جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ امید تو کافی ہے کہ ہائی کورٹ ان کو کہے گی کہ نوٹیفیکیشن جمع کرائیں، لیکن اگر وہ اپنی ججمنٹ میں لکھ دیتے ہیں تو پھر یہ ان پہ بائنڈنگ ہو جائے گی. تو اس لیے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ کوئی کور اپ ہے یا کوئی نیا منصوبہ ہے. اب آتے ہیں ایم ڈی کیٹ کے متعلق. اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں طرف کے وکلاء کی بحث سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، اور وہ کسی بھی ورکنگ دن پہ آ سکتا ہے. اٹ میں بی اینی ڈے. لیکن لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں ایک پرابلم ہوا ہے کہ جب بحث ختم ہوئی ہے تو ہائی کورٹ کو اطلاع ملی ہے کہ ایم ڈی کیٹ پہ سپریم کورٹ نے ایک ریٹ پٹیشن ڈسمس کر دی ہے. اگرچہ طلبہ کے وکلاء نے ان کو بتایا ہے کہ یہ ڈسمس ایز وڈران ہے، لیکن ہائی کورٹ کا بجائے اصرار تھا کہ جب تک ان کے پاس فیصلے کی مصدقہ کاپی نہیں آ جاتی کہ وہ کیا گراؤنڈز تھے، ہم اس وقت تک اس کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. بہرحال سماعت یہاں بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور اس فیصلے جو سپریم کورٹ کی اگر مصدقہ کاپی جبھی بھی عدالت کو ملے گی تو اس کے چند ہی دنوں بعد وہ اسی دن بھی کر سکتے ہیں، 2-4 دن لے بھی سکتے ہیں، تو اس کی روشنی میں فیصلہ کر دیں گے. عدالت جو بھی فیصلہ کرے ایم ڈی کیٹ کے سلسلے میں، جو عدالت میں ڈیلے ہوا ہے اس سے ایم ڈی کیٹ کے درخواست گزار طلبہ، ان کی فیملی، اور جو ایون پاس ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک اذیت ناک لمحے ہوتے ہیں، اور اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. یہ کوئی اتنا لمبا کیس نہیں تھا، اس میں عدالت کا اختیار ہے کہ وہ ان کی گزارشات مانے یا نہ مانے، لیکن اتنی irregularities اس میں پوائنٹڈ آؤٹ ہیں کہ اس کا فیصلہ چند دنوں میں ہو سکتا تھا. بہرحال اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اور جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان کا دل کرتا ہے ایسی نیوز اور کمنٹری سننے کو، تو چینل سبسکرائب کر لیں. تھینک یو.